یہ ٹوٹل جو ہے 7 جو ہے باہر کے فرائض ہیں جی اور اور 6 جو ہے 6 اندر اندر کے. کے ہیں. تو سب سے پہلا ٹوٹل فرض جو ہے، 13 فرض ہوئے. جی سب سے پہلا جو فرض ہے باہر کا وہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا جی پاک ہونا، آ، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، جگہ جگہ کا پاک جگہ ہونا، کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی اور طرف منہ ہونا، ستر، ہاں جی، قبلے ستر، کی طرف منہ ہونا، جی ستر چھپانا. ستر چھپانا، اور نماز کا وقت ہونا، بالکل. اور اور نیت کرنا. نیت کرنا، نماز کی نیت تو کرنا، نماز کا جو ہے نا ارادہ کرنا، ارادہ نماز کی کرنا کہ نیت میں کرنا. یہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ زور کی نماز پڑھ رہا ہوں جو ٹائم ہو. بالکل. بالکل. تو 4 فرض پڑھ رہا ہوں، 2 فرض پڑھ دو رہا پڑھ ہوں، رہا ہوں. 4 سنتے پڑھ رہا ہوں. صحیح کہا. اس چیز کی بھی نیت کرنا. صحیح اور کہا. پھر نماز کے جو اندر کے ارکان ہے تکبیر تحریمہ کہنا. تو جی. سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کہنا. جی جی. تو قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اگر مولانا تو صاحب بیٹھ کر نماز میں دیکھتا ہوں سم ٹائم جمعے والے دن کتنے لوگ ہیلتھی ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹھ کر نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتے ہاں، پڑھتے. بیٹھ کر نوافل پڑھنے سے نوافل میں اجازت ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے نا وہ آدھا ہو جاتا ہے. تو ابھی کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا اگر کہ وہ تندرست بھی ہو اور وہ ثواب آدھا کو ہے. ابھی آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں، کوئی شخص کسی کو اگر کوئی بیٹھ کے کام کرنے کی آدھی پیمنٹ ملتی ہو پر ہار، اور کسی کو کھڑے ہو کر کام کرنے کی ڈبل پیمنٹ ملتی ہو، جی. تو اگر بندہ تندرست ہے تو وہ کھڑے ہو کر کام ہی کرے گا. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوتا ہے. تو یہ اگر نوافل میں اجازت ہے لیکن اس کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے. آدھا رہ جاتا ہے. تو بالکل ابھی جو ہے نا کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے. ہاں لیکن البتہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، وہ بیٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن تو اس کے لیے اجازت کسی ہے. کو بیماری ہے گیس کی یا دوسری بیماری ہے کہ کھڑا ہو کر وہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے اجازت ہے. ہاں اس کے لیے اجازت ہے بالکل. یہ تو کوئی تکلیف ہے، کمر میں بالکل تکلیف ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، اس طرح کی، تو اس کے لیے. بالکل لیکن اگر جہاں پوچھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن نوافل میں اجازت ہے کہ اگر آدھا ثواب ملے گا اگر ہاں نماز جی، ہوگی، آدھا لیکن ثواب ملے فرض گا. میں اجازت نہیں ہے. آدھا. فرض میں اجازت نہیں ہے، یہ تو فرض ہے نماز کے اندر قیام ہاں کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر، اور جی جی دوسرا قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. جی اور جی. تیسرا فرض یہ ہے کہ قرات کرنا، یعنی قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد. سورۃ الفاتحہ کے اور رکوع کرنا. بعد. چوتھا فرض یہ ہے رکوع کرنا. اور پھر پانچواں فرض یہ ہے کہ دونوں سجدے کرنا. جی جی. اور چھٹا فرض یہ ہے کہ جو آخری قاعدہ ہے، یعنی التحیات. کہ اگر 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو دوسری فرض والا، اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو جو چوتھی رکعت ہے اس میں جو قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی کہ جو آخری قاعدہ ہے جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیاتوں کے لیے، تو اس میں اتحیاتوں کی مقدار بیٹھنا. ٹھیک ہے، جو قاعدہ اخیر ہے یعنی کہ 4 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، جی تو جی. چوتھی رکعت میں جو آخری قاعدہ ہے تو اس میں ہم کم از کم اتنا بیٹھیں کہ اتحیات للہ وصلوات آخر تک جو ہے نا ہم پڑھ سکیں. پڑھ سکے ہیں. صحیح. تو صرف اتنی مقدار میں بیٹھنا جو ہے نا فرض ہے. تو اتحیات جو ہے نا پڑھنا اور درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے. تحیات و درود شریف سنت ہے. ہاں، جو دعا پڑھنا. دعا تو پڑھ. اتنا ہی مقدار بیٹھنا جو ہے نا یہ فرض ہے. فرض ہے. بالکل صحیح کہا. واجب کتنے ہیں مولانا صاحب؟ تو یہ جو ہے نا 6 اندر کے جو ہے نا ہو گئے. جی. ایک آ گیا کہ تکبیر تحریمہ. ہاں جی، ہاں. دوسرا پہلا سب سے پہلا جو ہے کھڑا ہونا. ہاں. تکبیر تحریمہ سب سے پہلے سب سے پہلا اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ ہے. دوسرا کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو کے قیام کرنا ہے. تیسرا جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے الحمدللہ شریف کے بعد کوئی بھی. بالکل اور چوتھا جو ہے وہ رکوع کرنا ہے، رکوع کرنا ہے. جی پانچواں جو ہے سجدے ہیں دونوں. اور چھٹا جو ہے وہ تحیاتوں کے مقدار میں بیٹھنا ہے. جی. صحیح کہا. اور واجب لانے سے واجب کتنے ہیں؟ اور جو ہے نا جو واجب ہے نماز کے، جی جی. تو اس کے جو ہے نا وہ واجب سب سے پہلے اس کا یہ کہ جن کے اس کے قصد جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے سے تو نماز کو دوبارہ لوٹانا جو ہے نا واجب ہوتی ہے واجب کو. اچھا. تو اگر جو ہے نا بھول کے چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واجب پہ. تو اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہوگا بلکہ نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی. اچھا. نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر فرض کو چھوٹ گیا تو. تو اگر یہ واجب ہے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دے، جو واجب ابھی ہم پڑھیں گے، جی. تو واجب کو اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو پھر جو ہے نا نماز کا لٹانا واجب ہے. اور اگر جو ہے نا بھول کے ساون جو ہے نا بھول کے چھوٹ جائے پھر سجدہ صاحب
سے نماز درست ہو جاتی ہے. مولانا صاحب یہ واجب کے لیے اگر واجب جو پڑھتا نہیں ہے اس کے لیے گناہ ہے کیونکہ سنتیں تو ثواب ہے نا سنتیں تو ہاں واجب کے جو نہیں پڑے گا وہ بھی گناہ گار ہے. جیسے وطر جو ہے نا عشاء کے جو واجب ہے جی جی تو یہ واجب کو چھوڑنا بھی گناہ ہوتا ہے. واجب سے مراد یہ ہے کہ جو ضروری ہوتے ہیں موسٹلی جو ہے نا واجب. تو سب سے پہلے جو ہے نا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں 2 رکھتے ہیں. فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں 4 رکعت زور کی نماز فرض پڑھ رہے ہیں 2 رکعت فجر کی پڑھ رہے ہیں. اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں فرض زور کی تو اس میں 2 رکعتوں میں قرات کے لیے مقرر کرنا. 2 رکعتوں میں قرات کرنا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا پہلی 2 رکعتوں میں. ٹھیک ہے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کو ملانا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا. ٹھیک ہے ہاں یہ واجب ہے. صاحب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں وطر میں انسان پڑھا ہوتا ہے جب وطر رات کو تو اگر پہلی 2 رکعتیں میں انسان سنتیں پڑھتا ہے ایگزامپل میں نے پڑھی قل اعوذ برب الفلق لاسٹ میں دوسری رکعت میں میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھی تیسری رکعت میں وطر میں کھڑا ہوں لیکن مجھے دھیان نہیں رہا اور میں نے قل اللہ احد اللہ صمد پڑھ لی تو اس صورت میں کیا ہے سر؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے نا آپ نے بے دھیانی سے قل اللہ پڑھ لی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں افضل یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کو آگے پڑھنا چاہیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب تو آپ جو ہے نا بھی آپ کو اینڈ والی صورتیں پڑھنی ہے. آپ تیسری جو ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی یہ صورت پڑھنی چاہیے شروع قرآن مجید کا شروع پڑھنا چاہیے. تو اگر جو ہے نا اگر آپ نے پڑھ دیا تو پھر بھی جو ہے نا آپ کی نماز ہو جائے گی درست. صحیح تو جی یعنی کہ فرض یہ ہو گیا واجب یہ ہو گیا کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا. جی جی اور دوسرا واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. ہاں جی اور پھر جو ہے نا ترتیب سے نماز پڑھنا ہاں جی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا اپنے پہلے کھڑا ہو پھر تلاوت سبحانک اللہم پھر تلاوت کرے پھر تلاوت کے بعد پھر رکوع میں جائے پھر سجدے میں جائے. پھر کہ یہ نہ ہو کہ ترتیب نہ توڑے 4 رکعت ہیں تو 4 رکعت پڑھے بالکل ترتیب کے ساتھ ایسے پڑھے. اور پھر جو ہے نا رکوع کرنا تو فرض تھے دونوں رکوع ایک رکوع کرنا اور 2 سجدے کرنا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ فرض ہے. تو اب رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کے تو بعض لوگ فوراً جو ہے نا سجدے کی طرف جپٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ انسان کی جنبش ختم ہو جائے انسان کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے. ایسے ہی سمی اللہ الحمہ کے کھڑے نہیں ہوتے اور چلے جاتے ہیں ان کے تو واجب نہیں ہوتا اور واجب نہیں ہوتا تو ان کو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. اگر سجدہ صاف نہ کرے تو ان کی نماز درست ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو ہے نا واجب کو چھوڑ دیں. یہ واجب ہے رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑے ہونا یعنی کہ ایسے کہ جسم کے اندر سے جنبش ختم ہو جائے. تو ٹھیک ہے ایک کھڑا ہونا اسے کوما کہتے ہیں. رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑے ہونا اور پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جب 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا آرام کے ساتھ بیٹھنا. یہ نہ کہ ایک سجدہ کرے